بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، کیا حال چال ہے؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، اللہ کا شکر ہے ہم بھی خیریت سے ہیں۔ آج لے کر آئی ہوں ایک زبردست ریسیپی، تو ریسیپی دیکھ لیجئے۔ کھنڈلیاں بنا رہے ہیں آج ہم بیسن کی، تو بیسن کی کھنڈلیاں بن کر بہت ہی مزیدار تیار ہوں گی۔ تو یہاں ہم نے 1.5 پاؤ بیسن لیا ہے اور اس میں ہم نے تقریباً 2 چمچ پسی ہوئی لال مرچ ایڈ کر دی، حسب ضرورت نمک ایڈ کر دیا اور 1 چمچ بھر کے ہم نے اس میں زیرہ ایڈ کر دیا، 1 چمچ بھر کے اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کر دیا اور اس کو ہم نے پانی کے ساتھ خوب اچھی طرح سے گھول لیا۔ اس کا مکسچر بنانا ہے، ایک دیکھ لیجئے گا ہم کس طرح سے بناتے ہیں، تو آپ بھی اسی طرح سے بنائیے گا۔ کھنڈلیاں اکثر لوگوں سے نہیں بنتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں، بہت کم لوگ ہیں جن کو یہ بنانی آتی ہیں، تو آپ اس طرح سے بنائیں گے تو آپ کی کھنڈلیاں خراب نہیں ہوں گی اور بہت ہی زبردست کھنڈلیاں بن کر تیار ہوں گی۔ تو ہم لوگ تو اس کو بیسن کی کھنڈلیاں بولتے ہیں، آپ لوگ کمنٹس میں بتائیے گا آپ کیا بولتے ہیں۔ تو بس اس طرح سے ان کو گھول لیجئے گا پانی کے ساتھ۔ سب چیزیں ہم نے ایڈ کر دی ہیں، بیسن، پسی ہوئی لال مرچ اور زیرہ، ادرک لہسن کا پیسٹ، حسب ذائقہ نمک، یہ سب چیزیں مکس کر لیں اور اس کا ایک یہ پتلا سا بیٹر بنا لیا ہے ہم نے، گھول لیا ہے بیسن کو۔ تو اس طرح سے آپ بنا لیجئے گا۔ تو یہ دیکھ لیجئے گا، بس یہ بن کر تیار ہونے ہی والا ہے۔ یہ اچھی طرح سے ہم اس کو گھول لیں گے اور یہ اس طرح کا بن جائے گا۔ تو بس یہ اس کا یہ دیکھ لیجئے گا، اتنی اس کی تھکنس ہونی چاہیے، زیادہ پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے اور زیادہ گاڑھا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو ہم چولہے پہ رکھیں گے اور اس کو ہم ہلکے ہاتھ سے اس کو پکائیں گے خوب اچھی طرح سے، میڈیم لو فلیم پر ہم اس کو پکائیں گے، زیادہ ہائی فلیم نہیں کرنا ہے اور اس کو اتنی دیر پکانا ہے کہ یہ سمٹ کر اکٹھا نہ ہو جائے۔ تو اس طرح سے یہ آہستہ آہستہ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا ہے اور یہ ابھی تھوڑی دیر میں سارا ہی اکٹھا ہو جائے گا۔ تو بس یہ دیکھ لیجئے گا، فائنل لک اس کا دکھا دیتی ہوں۔ اس طرح سے یہ اکٹھا ہو جائے گا، پتیلی کو چھوڑ دے گا یہ۔ تو بس یہ سارا ہم پلیٹ میں نکال لیں گے اور اس کو پھیلا دیں گے خوب اچھی طرح سے۔ پلیٹ ہو، تھالی ہو، آپ جس میں بھی آپ نکالنا چاہیں نکال سکتے ہیں اور اس کو اس طرح سے جما دیں، تھوڑی دیر رکھیں اس کو۔ اور جو پتیلی میں ہم نے یہ پکایا تھا اس میں ہم حسب ضرورت پانی ایڈ کریں گے، جتنا ہمیں شوربہ رکھنا ہے، اور اس کو ہم جو بیسن لگا ہوا تھا اس میں پکا ہوا، اس کو بھی ہم تھوڑا سا مکس کر لیں گے اس کے ساتھ اور اس کو پکنے کے لیے چولہے پہ رکھ دیں گے واپس، تاکہ یہ پانی اچھے سے پک جائے۔ تو یہاں یہ جو ہم نے پلیٹ میں نکالا تھا یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا ہے، تو اس کو کٹ کر لیں گے۔ اس کے ہم بڑے بڑے پیس نہیں بنائیں گے، چکور پیس کاٹ کر ہم اس کو پہلے تھوڑی ہوا لگنے دیں گے اس کو۔ تو اس طرح سے بس یہ چکور پیس ہم کٹ کریں گے اور ان کو ہم تھالی پہ سے اتار لیں گے اس طرح سے، اور تھوڑی دیر بعد ہم اس کی کٹنگ کریں گے، تقریباً آدھی انچ کی، 1 انچ کی ہم اس کی کٹنگ کریں گے لمبائی میں۔ تو وہ لاسٹ میں آپ دیکھ لیجئے گا کس طرح سے ہم نے کٹنگ کی ہے۔ تو یہ زبردست کھنڈلیاں بن کر تیار ہو گئی ہیں۔ اب ہم نے ایک پین رکھیں گے ہم چولہے پر، ادھر ہمارا پانی پک رہا ہے، پانی پک جائے گا تو ہم اس کو اتار لیں گے پکا ہوا پانی، اور پین ہم رکھ دیں گے چولہے پر، اس میں ہم آئل ایڈ کریں گے، حسب ضرورت آئل ڈال دیں اس میں، جتنا بھی آپ کم زیادہ کھاتے ہوں، ہم تھوڑا سا زیادہ ہی یوز کرتے ہیں۔ تو بس اپنے حساب سے ہم نے آئل ایڈ کر دیا اور اس میں ہم نے 1 چمچ بھر کے زیرہ ایڈ کر دیا۔ زیرہ جیسے ہی براؤن ہوگا ہم اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے اس کو بھون لیں گے۔ تقریباً 2 چمچ ہم نے اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کر دیا اور اچھی طرح سے مکس کیا، اور اس میں ہم نے بھر کے 2 چمچ پسی ہوئی لال مرچیں ایڈ کر دیں، مرچیں کم لگیں گی تو تھوڑی سی اور ایڈ کر دیں گے، اور اس میں ہم نے آدھی چمچ ہلدی ایڈ کر دی، اور اس میں ہم نے ایڈ کیا ہے 1 چمچ بھر کے پسا ہوا دھنیا، اور حسب ذائقہ نمک ایڈ کر دیں گے ہم اس میں، اور اس کو خوب اچھی طرح سے بھون لیں گے۔ مرچیں بھی ہم نے تھوڑی سی ایڈ کر دیں، کم لگ رہی تھیں ہمیں، آپ اپنے حساب سے لے لیجئے گا اور اس کو خوب اچھی طرح سے بھون لیجئے۔ تو بہت ہی مزیدار سی کھنڈلیاں بنیں گی۔ اکثر لوگوں سے کھنڈلیاں نہیں بنتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں۔ یہاں ہم نے 1 پاؤ اس میں دہی ایڈ کر دی، تو یہ دہی ہماری ڈی فریزر میں رکھی ہوئی تھی تو جم گئی تھی، خیر کوئی بات نہیں، یہ ابھی پگھل جائے گی اور اچھا سا مسالہ تیار ہو جائے گا۔
تو بس یہ تھوڑی سی دیر میں ہی پگھل گئی اور خوب مسالے کو اچھی طرح سے ہم نے بھون لیا۔ اس کو تب تک بھوننا ہے تب تک اس کا پانی خشک نہ ہو جائے، اور جو ہم نے پانی پکایا تھا اس میں جو تھوڑا نیچے بیسن رہ گیا تھا پکا ہوا، وہ ہم اس طرح سے اس میں ڈال دیں گے اور چمچ کی مدد سے خوب اس کو بھون لیں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ شوربہ ہمارا گاڑھا ہو جائے گا، ہمارا مقصد کھنڈلیوں کا شوربہ گاڑھا ہو جائے گا اور بہت ہی زبردست اس میں ٹیسٹ آ جائے گا۔ تو اس طرح سے ہم اس کی بنائی کرتے رہیں گے تب تک کہ پانی خشک نہ ہو جائے، خوب اچھے سے اس کی بنائی کرنی ہے۔ تو بس بنائی کرنے کے بعد اس میں ہم آگے آپ کو بتاتے ہیں، پہلے اس کی بنائی ہو جائے خوب اچھی طرح سے۔ اکثر لوگ کھنڈلیاں بناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، خراب ہو جاتی ہیں، ان سے صحیح پکتی نہیں ہیں۔ تو جو پکا ہوا پانی تھا وہ سارا ہم نے اس میں ڈال دیا اور یہ اس کا شوربہ تیار ہو رہا ہے۔ شوربہ بس 5 منٹ 10 منٹ پکے گا کیونکہ پہلے سے ہی آلریڈی پکا ہوا ہے، تو یہ پک چکا ہے شوربہ خوب اچھے سے۔ تو جو ہم نے کھنڈلیاں کٹنگ کی ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے۔ اس طرح سے ہم نے کھنڈلیوں کی کٹنگ کر دی ہے، پتلی پتلی سی ہم نے اس طرح سے کاٹ لی ہیں، ہم اسی طرح سے بناتے ہیں۔ تو بس مزیدار سی کھنڈلیاں تیار ہیں۔ فلیم ہم نے آف کر دیا ہے اور بس اس کو ہم 5 منٹ جو ہے ڈھک کر رکھیں گے۔ تھوڑا سا یہ گرم گرم اس میں گئی ہیں تو سافٹ ہو جائیں گی، ویسے ہی یہ بہت سافٹ ہیں۔ تو مزیدار سی کھنڈلیاں بن کر تیار ہو گئی ہیں۔ آپ ضرور بنائیے گا اور ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا ہمارے طریقے سے بنائی ہوئی کھنڈلیاں آپ کو کیسی لگیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی اور مزے سے آپ ہمیں یاد بھی کریں گے کہ ہم نے بہت اچھی کھنڈلیاں بنائی ہیں، اور آپ اس طریقے سے ضرور بنائیے گا۔ تو اب ہمیں دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔